نشت روحي وصار الدمع يجري. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. محترم حاضرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کی صحبت اچھی ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. یہ بات عیاں ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے، اور اولاد کی تربیت ماں باپ پر فرض ہے. اور تربیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی صحبت اچھا رکھیں، یعنی اچھا ماحول ان کو دیں کہ اچھی تربیت ان کو کریں، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے دوست کے اثر کو قبول کرتا ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہوا جب پھولوں سے ٹکرا کر گزرتی ہے تو خوشبو لے کر آتی ہے، اسی طرح اگر ہوا گندگی کے ڈھیر سے گزرتی ہے تو بدبو لے کر آتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بروں کی صحبت اور ان کی سنگت انسان کے لیے شیطان سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں صرف وسوسے ڈالتا ہے، لیکن ایک بری صحبت ایک انسان اپنے دوست کو برائی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. دوست اسے نہیں کہتے لہو لعب کے لیے وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے پھر وہ ختم کر لے گا، دوست اسے نہیں کہتے، بلکہ دوست وہ ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کی جانب لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے حشر کا میدان ہوگا کہ اس وقت ایک دوست اپنے دوست سے کہے گا، اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا، لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. اس وقت ایک دوست دوسرے دوست سے کہے گا کاش کہ میں تیری دوستی کو اختیار نہ کرتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا، آج مجھے میرے ساتھ یہ انجام نہ ہوتا. تو محترم حاضرین، آج وقت ہے ہم اپنی صحبتوں کو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کی صحبتوں کو دیکھیں. ہم اگر والدین ہیں تو اپنی بچوں کی صحبتوں کو دیکھیں. یہ اعتماد اپنے بچوں پر نہ کریں کہ میرا بچہ سیو ہے، میرا بچہ ایسے کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ غلط تصور ہے کہ یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. میں ایک آپ کو تلخ حقیقت بتاؤں تو پتہ چلے گا کہ آپ غور کریں اس بات پر میری کہ آج جتنے شراب پینے والے لوگ ہیں، جتنے چوری کرنے والے لوگ ہیں، جتنے ڈاکہ کرنے والے لوگ ہیں، جتنا زنا کرنے والے لوگ ہیں، کیا ان کو چوری کا درس، کیا ان کو شراب پینے کا جو ماحول ملا ہے کیا ان کے گھر سے ملا ہے؟ کیا کسی کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنا بیٹا شراب پیے؟ کیا اپنے کسی کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنا بیٹا زنا کرے؟ نہیں چاہتے، کسی کے ماں باپ نہیں چاہتے. تو پھر یہ اولاد کہاں سے شراب پی رہی ہے؟ یہ اولاد زنا کیسے کر رہی ہے؟ کیا ان کو گھر کے ماحول نے سکھایا ہے؟ نہیں، ان کو گھر کے ماحول نے نہیں. آپ اگر کسی شرابی سے پوچھیں کہ تمہیں شراب کی عادت کیسے آئی ہے تو وہ کہے گا میرا ایک فلاں دوست تھا، اس نے مجھے ایک مرتبہ شراب خانے کی طرف لے گیا اور مجھے شراب کی عادت ڈالا، تب سے میں شراب پینے لگا ہوں. تو حاضرین محترم، اسی طریقے سے دوست کا اثر، انسان اپنے دوست کے اثر کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اپنا بچہ کچھ نہیں کرے گا، کوئی غلطی نہیں کرے گا، بلکہ یہ غلط فہمی ہے. کیونکہ ایک اچھے گھر کے بچہ، ایک والد اپنے بچے کو، یعنی بہت اعلیٰ گھرانے سے وہ تعلق رکھتا تھا کہ اپنے بچے کو دیکھا کہ اس کی صحبت ایسے اس کے دوست ہیں کہ وہ برے دوست ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے بیٹے تم ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں پر تمہارے برے دوست ہوں، تمہارے دوست برے ہیں، تم ایسی جگہ نہ جاؤ بلکہ تم اچھوں کی صحبت اختیار کرو. بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ فکر نہ کریں، میں ان جیسا نہیں بنوں گا، آپ فکر نہ کریں میں ان جیسا نہیں بنوں گا.
لیکن باپ نے بیٹے کو عملی طور پر سمجھایا، کہا کہ بیٹے وہ لوگ تمہارے لیے نامناسب ہیں، تم اس بات کو نہیں سمجھتے ہو، آؤ میں تمہیں عملی طور پر سمجھاتا ہوں۔ جب ان کے گھر میں آلو بخارے کھایا کرتے تھے تو وہ آلو بخارے کھانے لگے، تو پھر اس کے بعد کل کے لیے کچھ آلو بخارے اٹھا کر رکھنے لگے، تو اس میں سے ایک آلو بخارا خراب تھا۔ تو بچے نے دیکھا بابا جان یہ آلو بخارا خراب ہے، اسے ہم نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والد نے کہا بیٹے یہ کام ہم کل کر لیں گے، کل کر لیں گے یہ کام ہم۔ تو بیٹے نے کہا بابا جان آج ہی نکال دیں، لیکن والد کہنے لگا نہیں اسے ہم کل نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کو بند کر اس کے برتن کو بند کر اسے ایک جانب رکھا گیا۔ پھر جب دوسرے دن بچے سے کہا بیٹے اس آلو بخارے کو طلب کیا والد نے، تو بیٹے نے وہ آلو بخارے لائے، کھول کر دیکھا تو سارے کے سارے خراب ہو چکے تھے۔ اب وہیں سے اب والد اپنے بچے کو درس دے رہا ہے، بیٹے دیکھو وہ سارے کے سارے صحیح تھے، خراب ایک تھا، لیکن ایک کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے بھی خراب ہو چکے۔ اب بیٹا اس نصیحت کو قبول کرتے ہوئے کہتا ہے بابا جان میں توبہ کرتا ہوں، آج سے بری دوستی اختیار نہیں کروں گا، برے دوستوں میں نہیں بیٹھوں گا، ان کو میں آج سے ترک کر دیتا ہوں، بری سنگت میں اختیار نہیں کروں گا۔ تو حاضرین محترم یہی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہوں تو اچھوں کی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں گے تو علم کا کچھ فیضان تمہارے اندر آئے گا، کچھ مسائل سیکھنے کا شوق تمہیں پیدا ہوگا۔ بروں کی صحبت انسان کو برائی بنا دیتی ہے، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھائی بنا دیتی ہے۔ یہ سارے فسادات جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے، یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جس ماحول میں ہوتا ہے وہ کام کو کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ شرابیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو شراب پینے میں لگ جاتے ہیں، بعض لوگ چوری کرنے والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں بھی وہ چوری کی عادت آ جاتی ہے۔ مولانا روم علیہ رحمت و رضوان ایک مثال دے کر بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں ندی کے کنارے ایک چوہا ہے اور ایک مینڈک ہے، ان دونوں کی آپس میں دوستی ہوئی۔ اب جب جدائی کا وقت آیا تو چوہا مینڈک سے کہنے لگا بھائی اب تم جدا ہو رہے ہو، تم دریا کے اندر رہتے ہو، میں دریا کے اوپر رہتا ہوں، جب ہمیں ملنا ہوگا تو کیسے ہم ملیں گے؟ تو اب اس نے سوچا کہ ہاں کیسے ملیں گے؟ تو اب چوہا یہ ترکیب بناتا ہے کہ ہم ایک دھاگے کو لے لیں گے، ایک بڑے دھاگے کو لے لیں گے، ایک کونا آپ اپنے پیر میں باندھ لیں، ایک کونا میں اپنے پیر میں باندھ لوں گا۔ اس طریقے سے جب بھی ہمیں ملنے کا من کرے گا ہم اس دھاگے کو ہلائیں گے، حرکت کریں گے، تم تیزی سے اوپر کی جانب آ جانا۔ محترم حاضرین اب ہوا یہ کہ وہ مینڈک تو اپنے دریا میں چلا گیا، دھاگے کو باندھ کر چلا گیا، ادھر چوہا دریا کے کنارے پر رہا۔ ہوا یہ کہ وحشی پرندہ اس چوہے پر جھپٹ پڑا اور اس کی گردن کو دبوچتا ہوا ہوا میں اڑنے لگا۔ جیسے ہی وہ ہوا میں اڑنے لگا کیا دیکھتے ہیں کہ چوہا بھی ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس کا ایک کونا جو مینڈک کے پیر میں باندھا گیا تھا وہ مینڈک کو بھی لے کر اڑ رہا ہے، اور وہ مینڈک اپنے چوہے کو دیکھ کر کہتا ہے کاش کہ میں اس کی دوستی، اس نالائق کی دوستی کو نہ اپناتا تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت رکھیں، اچھوں کی صحبت سے تمہیں تعلیم ملے گی، اچھوں کی صحبت سے تمہیں نمازوں کا طریقہ آئے گا، اچھوں کی صحبت سے انسان بن کر دکھائے گا۔ محترم حاضرین بروں کی صحبت انسان کو برا ہی کر دے گی، اور یاد رکھیں بیوقوفوں کی دوستی نہ کریں، بیوقوف سے دوستی نہ کریں۔ کہ ایک کمرہ ہے جو مقفل ہے یعنی تالا لگا ہوا ہے، اس کمرے کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، تو جب لوگوں نے تالے کو کھولا تو اندر دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر کیڑے، اس کے اوپر کیڑے اور طرح طرح کے کیڑے اور مکوڑے جو ہے اس کی لاش کو وہ اس کو اپنی غذا بنا رہے ہیں۔ اس طرح کا ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ تو اس موقع پر جتنے لوگوں نے، بچوں نے اور نوجوانوں نے جب اس کی اس حالت کو دیکھا تو موقع پر وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کی حالت ایسی کیسے ہو گئی تھی۔
تو معلوم کرنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ وہ آدمی ایک مزدور تھا۔ وہ آدمی اپنے خریے کو چھوڑ کر ایک دوسرے خریے میں آیا تھا تاکہ وہ مزدوری کر کر کچھ کما کر اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ بھر سکے، اپنے ماں باپ کی ان سے خدمت کر سکے۔ اس طریقے سے وہ اس علاقے میں آ کر مزدور بن کر آیا تھا، لیکن جب وہ مزدوری کر رہا تھا تو اس کی دوستی کچھ ایسے جواریوں کے ساتھ ہو گئی کہ وہ اب ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جوا کھیلنے میں ملوث ہو گیا کہ وہ ساتھی اس کو بھی لے ڈوبے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ سارے کے سارے جواری اس کے مکان پر آئے اور جوا کھیلنے لگے۔ وہ بڑا شاطر تھا مزدور، اس نے سارے ان کے پیسوں کو جیتا، اور جیتنے کے بعد یہ جواری اس پر ٹوٹ پڑے، کہنے لگے ہمارے پیسے ہمیں واپس کر دے۔ لیکن وہ کہنے لگا یہ تو میں جیت چکا ہوں، لیکن وہ جواری کہاں خاموش بیٹھے۔ ان لوگوں نے اس کے گلے میں پھندے کو ڈالا اور رسی کو ڈالا اور اس کو لٹکا دیے ہیں، اور لٹکا کر اسے کرنٹ لگا کر اسے قتل کر دیے ہیں۔ محترم حاضرین، پھر اس کو چار پائی پر لٹا کر وہ باہر سے قفل کر کر چلے گئے ہیں، تو اسمیل آنے لگی۔ تو اس طرح محترم حاضرین کہ بروں کی صحبت، وہ آیا تو مزدور تھا، کمانے کی غرض سے آیا تھا، اگر وہ ان کی صحبت نہ اختیار کرتا تو وہ اپنی مزدوری کر لیتا اور اپنی مزدوری میں خوش رہتا تو اس کے بھائی بہن بھی خوش رہتے، اس کے ماں باپ بھی خوش رہتے۔ اس کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی کہ کمانے والا ہمارے گھر سے ایک گیا ہے لیکن اس کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ محترم حاضرین، اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برائی بنا دیتی ہے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔